بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابہ اکرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلہ میں خیال رکھو، یعنی ان کے اہل بیت کا ادب و احترام کرو اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے اپنی رشتہ داری جوڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کو جوڑنا زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر پیدل چلتے ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ اس پر قربان ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں ان کو صاحب رائے اور صاحب فہم لوگوں کے مشورہ کی ضرورت ہوتی تو وہ مہاجرین و انصار اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن قاب اور حضرت زید بن ثابت کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جو کہ اہل بیت میں سے ہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائے کہ وہ ہمارے خلیفہ تھے اور بہترین خلیفہ تھے۔ ہم نے ان سے زیادہ بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارا اس طرح خیال رکھتا ہو جس طرح وہ خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم ان کے پاس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے اور وہ حضرات آ کر دروازے پر ٹھہر گئے اور حضرت عمر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ایک مرتبہ اجازت مانگی تو نہیں ملی، دوسری مرتبہ اجازت مانگی تو پھر نہیں ملی، پھر جب تیسری دفعہ اجازت طلب کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ جائیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ اکرام کے ساتھ اندر تشریف لاتے ہوئے فرمایا، اے خلیفہ رسول، آپ نے ہمیں دروازے کے پاس روکے رکھا، ہم نے 2 مرتبہ اجازت مانگی تو آپ نے نہیں دی، اور اب یہ تیسری مرتبہ ہے جس میں ہمیں اندر آنے کی اجازت ملی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ حضرت جعفر کے صاحبزادوں کے آگے کھانا رکھا ہوا تھا اور وہ کھانا کھا رہے تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ حضرات اندر آ کر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور ان کے اولاد کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حیرہ کے مقام سے کچھ مال و سامان بھیجا جس میں ایک قیمتی چادر اور 1000 درہم بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ، پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں سیراب کر دیا کرتے، اور اب ہم آپ کے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور آپ ہمیں سیراب کر دیجئے، چنانچہ اس دعا پر بارش ہو جاتی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ آدمی مشکل وقت میں اسی ہستی کے وسیلے سے ہی دعا کرتا ہے جو اس کے نزدیک برگزیدہ ترین ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تم اس قبر والے کو جانتے ہو، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہیں اور آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔
لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کے سوا نہ کرنا۔ اگر تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھو گے تو تم اس قبر والے کو تکلیف دو گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم جس دن آپ اسلام لائے تو اس دن اگر میرے والد خطاب بھی اسلام لاتے تو ان کے اسلام لانے سے آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ محبوب تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رجسٹر مرتب کر کے وظائف مقرر کیے تو حضرات حسنین کریمین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے تو اس وجہ سے ان کے لیے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا، چنانچہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 5,000 مقرر کیے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ان کپڑوں کے اندر حضرات حسنین کریمین کی شان کے موافق کپڑے نہیں تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی طرف قاصد بھیج کر ان حضرات کے لیے عمدہ کپڑے منگوائے۔ پھر جب ان کے لیے وہ کپڑے لائے گئے تو آپ نے فرمایا میرا دل خوش ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو باقی لوگوں سے الگ اور خصوصی اعزاز دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پیارے بیٹے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے تھے۔ اس وقت اندر جانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے کب سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں اول تو یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر یہ عزت آپ حضرات کے سبب سے ہے۔ یہاں قابل غور مقام یہ ہے کہ اس وقت عمر کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک عمر رسیدہ بزرگ شخصیت کے حامل ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بچے یا زیادہ سے زیادہ ایک نو عمر لڑکے ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری کی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور 24 ہجری میں شہادت پائی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام دیا کرتے تھے کہ ان سے ملاقات کی خواہش رکھتے، ان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے اور ان کو بڑے حضرات جیسا مقام دیتے اور ان کے برابر احترام کرتے، نیز اپنے بیٹے پر بھی ان کو ترجیح دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات اہل بیت سے کس قدر والہانہ محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم عطیہ میں بھی حضرات حسنین کریمین کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دیتے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ کے خزانے آئے تو ان کو تقسیم کے وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اسی طرح دیا۔ ان حضرات کو دینے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدر کے شیوخ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات کو یہ بات کسی قدر ناگوار گزری۔ ایک دن ان میں سے ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ ہمارے لڑکوں کے برابر ہیں، آپ ان کو کیوں ہمارے پاس بٹھاتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بات کو تم جانتے ہی ہو کہ یہ کون ہستی ہیں۔
ان تمام واقعات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت واضح ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے اور یہ یعنی حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما سوار ہوتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام میں سواری سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگتے۔ ایک آدمی کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کچھ تنازع ہو گیا، جس میں اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ ہلکے الفاظ استعمال کیے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو تنبیہ کے طور پر مارا۔ کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کو مارنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے چچا جان کی عزت و تعظیم کریں اور میں ان کی شان میں خفت آمیز کلمات کہنے کی اجازت دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، جو شخص یہ فعل کرے اور وہ شخص جو اس فعل پر راضی ہو، یقیناً اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرات حسنین کریمین کی نہایت عزت اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوم الدار یعنی جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے اور حملہ کے لیے باغیوں نے باہر سے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا، اس سنگین موقع پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں کی شدت بغاوت کو دیکھتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حفاظت جان کی خاطر ان کو قسم دے کر بھیج دیا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ باغی لوگ آپ کو بھی نقصان پہنچا دیں۔ ان تمام واقعات سے صحابہ اکرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت واضح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس طرح کی مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل جرنی آف وزڈم کو سبسکرائب کر دیجیے۔